اب یقیناً آپ 4 کل کے بارے میں تو جانتے ہیں کہ سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ 5واں کل کون سا ہے کہ جس کو ہم جانتے تو ہیں لیکن اس کی روحانیت کو نہیں جانتے؟ ہم 4 کل تو پڑھتے ہیں لیکن 5واں کل نہیں پڑھتے. اور عملیات کی زندگی میں، عملیات کی دنیا میں، روحانیت کی دنیا میں اس 5ویں کل کی کیا اہمیت ہے؟ اور جب یہ 4 کل کے ساتھ 5واں کل ملتا ہے تو پھر یہ کون سی صورت اختیار کر جاتا ہے؟ پھر یہ کن مقاصد کے لیے آپ کے کام ہوتا ہے؟ یعنی کہ قرآن مجید کی وہ 5 صورتیں جو کل سے شروع ہوتی ہیں، ان کو اگر ایک ساتھ ملایا جائے اور ایک خاص ترتیب کے ساتھ، جو ہم کو ہمارے بزرگوں سے تعلیم ہوا ہے، جو ہمارے سلاسل کے اولیاء کرام نے اس کو باقاعدہ طور پہ اپنے سینوں میں محفوظ رکھا اور اس کی خاص ترتیب بتائی کہ اس ترتیب سے مخصوص مختصر سے وقت میں اگر یہ 5 کل کا یہ عمل کر لیا جائے تو اس کے کیا کیا بینیفٹ ہیں آپ کو، اس کے کیا کیا فوائد ہیں آپ کے لیے، کہ آپ ان 5 کل کو پڑھ کر کن کن امراض سے محفوظ ہو سکتے ہو، آپ 5 کل پڑھ کر اپنی کون سی قضاء حاجت جو ہے آپ کی وہ پوری کر سکتے ہو، وہ 5 کون سی آپ کی ایسی امیدیں ہیں، وہ 5 کون سی ایسی آپ کی آس ہے، وہ 5 کون سی ایسی مراد ہے آپ کی جو آپ چاہتے ہیں وہ پوری ہو. تو اس ترتیب اور اس عمل کے ذریعے آپ جو بھی مراد مانگیں گے، جو آپ کی 5 مرادیں ہوں گی، وہ 5 کے 5 مقبول بارگاہ ہوگی. اور یہ 5 ہی جو صورتیں ہیں اور ان 5 کی جو ترتیب ہے 5 کل کی، یہ انسان کی زندگی میں کیا اثر انداز کرتی ہیں، یہ ہمارے باڈی کے اوپر کیا اثر انداز کرتی ہیں، اس کا تعلق ہمارے کن کن 4 عناصر سے ہے، اور جو 5واں عنصر ہے وہ کون سا ہے کہ جو 5واں کل جو اس میں ملتا ہے، اور پھر ہمارے جسم کے اندر کیا تغیرات کا عمل شروع ہو جاتا ہے، ہمارے اندر روحانیت کی وہ کون سی قسم ہے جو ہمارے اندر تحریک پیدا کر دیتی ہے اور ہمیں مقبول بارگاہ کر دیتی ہے. یہی 5 کل کی جو ترتیب ہے یہ آپ کے مردہ دل کو زندہ کر دیتی ہے، یہ آپ کی جو مرادیں ہیں، جو آپ کی خواہشات ہیں، جو آپ کی امیدیں ہیں، یہ ان کو پورا کرنے کے لیے کافی ہیں. یہ عام لوگوں کے لیے بھی ہیں اور ان خواص کے لیے بھی ہیں جو اپنا سلوک کا سفر طے کر رہے ہیں، جو سلاسل کی تعلیمات کا سفر طے کر رہے ہیں، جو مختلف اعمال اپنے ہی بزرگوں کی اجازت سے کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اس میں ان کو کامیابیاں ملیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو 5 ایسی نعمتوں سے نوازے کہ جو بہت کم لوگوں کے حصے میں آئی ہے، تو وہ ان 5 کا عمل کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر نعمتوں سے نواز دیتا ہے، اور خاص کر ان سے بھی کہ جن سے وہ وقفیت رکھتا ہے اور ان سے بھی جن سے وہ وقفیت نہیں رکھتا لیکن وہ اس کے لیے ضروری ہے. کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ ہم رب سے جو مانگ رہے ہیں کیا وہ ہمارے لیے بہتر ہے، لیکن یہ عمل کر لینے والے کو یہ معلوم ہو جائے گا، پتہ لگ جائے گا کہ وہ جو اپنے رب سے طلب کر رہا ہے کہ کیا وہ اس کے حق میں بہتر ہے، اور اگر بہتر ہے تو کس ترتیب اور کس طریقے پہ ہے. یہ 5 کل کا جو عمل ہے یہ انسان کو اس کامیابیوں تک پہنچا دیتا ہے، اس کی مراد جو ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے. میں نے کہا نا، اولیاء کرام کی زندگی صرف اور صرف جو اکثریت، میں اگر اولیاء کرام کی بات کرتا ہوں، ان کی رات تو عبادت میں گزرتی تھی لیکن دن ان کا مخلوق کی خدمت میں گزرتا تھا. 99% اولیاء کرام رات بھر عبادت میں رہتے تھے اور دن بھر مخلوق خدا کی خدمت میں رہتے تھے. کبھی وہ دن میں سبقت لے جاتے تھے تو کبھی رات میں سبقت لے جاتے تھے، کبھی دن میں سبقت لے جاتے تھے، کبھی رات میں سبقت لے جاتے تھے. اب دن میں جب مصروف خلق خدمت تھے تو اس میں ہر قسم کے لوگ آیا کرتے تھے. کوئی اپنی پریشانی بیان کرتا تھا، کوئی اپنے رشتے معاملات بیان کرتا تھا، کوئی عملیات سیکھنے آتا تھا، کوئی روحانیات سیکھنے آتا تھا، کوئی ذکر و اذکار لینے آتا تھا، کوئی مختلف سلاسل کے اشغال لینے آتا تھا، اور کوئی صرف زیارت کے لیے آتا تھا. اور یہ بزرگوں کی شان ہے کہ وہ کبھی بھی کسی کو مایوس نہیں کرتے، چاہے ان سے دنیا کتنی ہی مانگی جائے، وہ کبھی اپنے مریدوں کو منع نہیں کرتے. جس کی جو طلب ہوتی ہے وہ پا لیتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کا مخلص، آپ کے اندر اخلاص کا ہونا بہت ضروری ہے.
اور یہ پانچوں کل کا عمل ایسا عمل ہے کہ آپ اپنے اعمال کو بھی اور اپنے بزرگوں سے بھی مضبوطی سے اپنی نسبت کو جوڑ سکتے ہیں. اور ان پانچوں کا آپ کو فائدہ کیا ہے، اور اس پانچ میں قرآن کے وہ کون سے راز موجود ہیں جو اسپیشلی انہی کے لیے ہیں. اگر میں پانچوں کل کی بات کرتا ہوں تو سب سے پہلا جو کل ہے وہ سورہ جن ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا، کل اوحیہ، تم فرما دو. دوسرا کل سورہ کافرون، کل یا ایھا الکافرون، تم فرما دو. قل هو اللہ احد، تم فرما دو. قل اعوذ برب الفلق، تم فرما دو. قل اعوذ برب الناس، تم فرما دو. اب ان پانچوں کل کے ساتھ جب ہم ملا دیتے ہیں تو اس میں کون سی قوت کا مجموعہ بن جاتا ہے. اس پڑھنے والے کا سب سے زیادہ فائدہ کیا ہوتا ہے، اور اس کی ترتیب اور طریقہ کار کیا ہے جو بزرگوں نے بتایا ہے. یہ صرف 5 مرتبہ پڑھا جائے گا، لیکن اس ایک خاص ترتیب اور طریقے سے پڑھا جائے گا کہ جس کو پڑھ لینے سے آپ کی 5 مرادیں پوری ہوں گی. آپ 5 ایسی مخلوقات سے محفوظ ہو جائیں گے جو اس روئے زمین پر ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی اگر زندگی کا مشاہدہ کیا جائے تو انسان ان 5 چیزوں سے ہی گھرا ہوا ہے کہ جو اس سے نجات یہ 5 کل دے دیتے ہیں. سب سے پہلا کہ جو پہلا کل ہے سورہ جن ہے، کل اوحیہ سے، اس کا جو پہلا کل ہے یہ کرنے والا، یہ پڑھنے والا آتشی مخلوق سے محفوظ ہو جاتا ہے. یعنی کہ وہ مخلوقات جو آگ سے پیدا ہوئی ہیں، جیسے جنات ہیں، جیسے شیاطین ہیں، آئی بات سمجھ میں، جیسے وہ مخلوقات جو اپنے اندر شر رکھتی ہیں، شر مخلوقات ہیں جو شر پھیلاتی ہیں، جیسے شیاطین ہیں، اور شیاطین کی تمام ضروریات اس میں موجود ہیں. سب سے پہلے انسان یہ چاروں کل پڑھ لینے والا ان تمام جناتوں سے، تمام شیاطین جناتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. اور اگر اس کو دوسرے کل کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے، اور اس کی ترتیب یہ ہے کہ آپ نے 1 مرتبہ سورہ جن پڑھنا ہے، آپ نے 2 مرتبہ سورہ کافرون پڑھنا ہے، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے، 4 مرتبہ سورہ فلق پڑھنا ہے، 5 مرتبہ سورہ ناس پڑھنا ہے. اس ترتیب سے اگر پڑھیں گے تو یہ 1 کاؤنٹ ہوگا آپ کا. اسی طریقے سے آپ نے 5 بار پڑھنا ہے. کافی ہے آپ کی زندگی کے لیے عمل، اور 5 دن یہ عمل کر لینے سے آپ کا عمل مکمل ہو جاتا ہے. عام لوگوں کے لیے مطلب ایک بہترین حصار بھی ہے، ایک بہترین عمل بھی ہے. اور وہ 5 مرادیں جو آپ نیت کر کے پڑھو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں کرے گا. اور ان 5 ترتیب اسی ترتیب سے پڑھ لینے والا شخص سب سے پہلے جس مخلوق سے محفوظ ہو رہا ہے، اس کا حصار ہو رہا ہے، وہ ہے شر مخلوقات جس سے ہر شخص ڈرتا ہے. کس سے؟ شیاطین جناتوں سے، خبیث ارواحوں سے، شیاطین سے، چڑیل سے، خبیث سے، عصیب سے، حمزات سے، تمام شیاطین سے، اور وہ جادو سے جو ان شیاطین کے ذریعے کیا جاتا ہے اس سے محفوظ ہو جاتا ہے. اچھا، اگر کوئی شخص کے اوپر جادو ہوا ہو اور یہ 5 کل وہ پڑھتا ہے اسی ترتیب کے ساتھ، تو اس کے جسم کے اندر سے جس طریقے سے پسینہ باہر آتا ہے نا، اسی طریقے سے وہ شرری مخلوقات اس کے جسم سے باہر نکلتی ہیں. وہ تمام شیاطین اس کے جسم کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ 5 کل ایک ترتیب کے ساتھ پڑھنے والے کا. دوسرا کل سورہ کافرون، یہ پڑھا جائے گا 2 مرتبہ. اور سورہ کافرون کا پڑھنے والے سے سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ وہ شخص کفار، مشرکین، منافقوں سے وہ اللہ کی پناہ میں آ جائے گا، وہ حفاظت میں آ جائے گا. کوئی منافق ہو بڑے سے بڑا، کوئی کافر ہو بڑے سے بڑا، کوئی مشرک ہو بڑے سے بڑا، وہ آپ کو ذرہ برابر بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. نہ آپ کے مال کو نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ آپ کی اولاد کو نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ آپ کی آل کو نقصان پہنچا سکتا ہے. جو شخص اس ترتیب سے پڑھتا ہوا آتا ہے،
جب وہ سورہ کافرون پر آئے گا نا، اب لوگوں کو ڈر کیا ہے؟ اب مثال کے طور پہ میری فیملی باہر ملک میں رہ رہی ہے، وہ کفاروں کے درمیان کاروبار کر رہی ہے، اب اس کو ڈر ہے کہ یہ ہمارا کاروبار نقصان میں نہ چلے جائے، یا اس کافر کی نیت خراب نہ ہو جائے، یہ کافر ہمارا مال نہ ہتھیا لے، یا ہمیں یہ نقصان نہ دے دے، یا یہ مشرک ہمیں نقصان نہ پہنچا دے، یا ہمارے ساتھ کوئی کاروبار کر رہا ہے، کوئی بزنس کر رہا ہے، اس میں ہمارے اپنے لوگ شامل ہیں لیکن وہ دلوں میں منافقت رکھتے ہیں، ہمارا مال ان سے محفوظ ہو جائے، ہمارا کاروبار ان سے محفوظ ہو جائے، ہمارے بچے ان سے محفوظ ہو جائیں، وہ اگر اس پانچوں کل کو اسی ترتیب سے پڑھتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس کو منافقوں سے محفوظ کرتا ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو محفوظ کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ بستر پہ تشریف لے جایا کرتے تو آپ معذورتین صورتیں پڑھا کرتے تھے اور اپنے جسم پہ باقاعدہ طور پہ ہاتھ پھیر لیا کرتے تھے، آپ باقاعدہ یہ کل پابندی کے ساتھ پڑھا کرتے تھے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اولیاء کرام کا بھی یہی معمول رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو منافقین کے شر سے محفوظ فرما دیا تھا، اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے اس پڑھنے والے کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس منافق کو ظاہر کر دیتا ہے اس شخص کے آگے، یہ اس کی برکت ہے سورہ کافرون کی، اس ترتیب سے پڑھنے والے کی۔ اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارے ارد گرد کے اندر ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں، ہمارے ساتھ کھانے پینے والے، ہمارے ساتھ کاروبار کرنے والے، ہمارے ساتھ سفر کرنے والے، ہمارے ساتھ ہم سفر، کہ اس میں کون ایسا منافق ہے جو ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، ہمیں، ہمارے خاندان کو، ہمارے کاروبار کو، تو جو شخص اس ترتیب سے پانچوں کل کو پڑھتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس منافق کو ظاہر کر دیتا ہے کہ یہ بندہ ہے، کہ تم اس سے دور ہو جاؤ، کہ جس طرح حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین پہ کو ظاہر کر دیا تھا کہ یہ اے میرے محبوب یہ منافقین ہے، کہ جب ایک محفل آئی تھی تو حضور نے باقاعدہ طور پہ نام لے لے کے منافقوں کو اٹھایا تھا اپنی محفل سے، وہ رب کے اور محبوب کے معاملات تھے، لیکن یہ امت، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی اللہ کی رسی جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو مضبوطی سے تھام کر رکھو، یہی اگر کوئی شخص اس رسی کو تھامتا ہے اور اس پہ عمل پیرا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی کہ جیسے اس نے اپنے محبوب کو ظاہر کر دیے تھے، اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں پر بھی یہ چیزیں ظاہر کر دیتا ہے کہ اے میرے محبوب کے محبوب، یہ تمہارے ساتھ نقصان پہنچانے والے لوگ ہیں، یہ کفار ہیں، یہ مشرکین ہیں، یہ منافقین ہیں، کہ اللہ نے تمہیں ان کے تمام کے شر سے محفوظ کر دیا۔ کس وجہ سے؟ کہ جب پہلا کل دوسرے کل سے ملا، سورہ جن کا پہلا کل سورہ کافرون کے کل سے ملا تو اس کی کیفیت بدل گئی، اس کی تاثیر بدل گئی، اور جب اس کی تاثیر بدلی تو سارے راز و اسرار اس کے پاس ظاہر ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے ان مخلوقات سے محفوظ کر دیا، یعنی کہ ہر قسم کی خاکی مخلوقات سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا، یعنی کہ پہلے سورہ کافرون میں آتشی مخلوقات سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ کرا، اور پھر سورہ کافرون کے اندر خاکی مخلوقات سے، خاکی مخلوقات صرف انسان ہی نہیں اور بہت سے ایسی خاکی مخلوقات ہیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کے اسے محفوظ فرما دیتا ہے، کہ جیسے اگر وہ کوئی ناقص غذائیں کھا لیتا ہے، اگر کوئی سڑا ہوا کھانا کھا لیتا ہے، یا کوئی فروٹ کھا لیتا ہے، یا کوئی پانی پی لیتا ہے، یا اس کو کوئی دم کیا ہوا، کوئی جادو کیا ہوا پانی کھلا دیتے ہیں، یا اس کو کچھ کھلا دیتے ہیں، پڑھ کر کھلا دیتے ہیں، تو اس کے اوپر جو مخلوقات مسلط کی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے منافقین کے ہی ذریعے کام لیا جاتا ہے، اور وہی پھر آپ کے دشمن کی صورت اختیار کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو آپ کو منافقین جو کھلاتا ہے نا، کسی بھی نیت سے اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو محفوظ کر دیتا ہے جس کا تعلق خاکی مخلوق سے ہے۔ اب وہ چاہے آتشی مخلوق کے ذریعے کام کیا گیا یا خاکی مخلوق کے ذریعے کام کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے محفوظ کر دیا۔ یعنی کہ عام لوگ صرف اگر 5 کل کا ہی عمل کر لینا، ان کو کسی دوسرے عمل کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہیں پڑتی۔ اب اسی ترتیب کے ساتھ اگر ہم آگے کا ایک قدم اور بڑھاتے ہیں، ہم نے سورہ جن 1 مرتبہ پڑھی، سورہ کافرون 2 مرتبہ پڑھی، سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھی، اس کی ترتیب آ رہی ہے، اب ترتیب دیکھیں ہم تھوڑی سی۔ اب 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پورا قرآن پڑھنے کا اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔
یہ تو اس کا وہ ثواب ہے جو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ادا کرتا ہے. آپ دیکھیں نا، ہم جب کسی کو فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم جب کسی کو بخش رہے ہوتے ہیں، ہم کسی کو اصال کر رہے ہوتے ہیں تو 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، اسی وجہ سے کہ حضور نے فرمایا کہ ایک قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ہے. یعنی کہ جس مردے کو اصال کر رہے ہوتے ہیں اس کو پورا قرآن کا ثواب ملتا ہے. یہ تو وہ ہے جو نارملی ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے کہ یہ چیز عمل اسی ترتیب سے پڑھ لینے والا سورہ اخلاص، سب سے پہلی بات اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ایمان میں اخلاص اور پختگی اس کے اندر آ جاتی ہے. یعنی کہ اس کا، اب دیکھیں سب سے پہلے انسان کو ڈر کس چیز کا ہوتا ہے؟ ایمان کا، کہ اس کا ایمان زائل نہ ہو جائے، کہیں وہ کفر کے دائرے میں نہ آ جائے، کہیں اس کا ایمان ختم نہ ہو جائے، کہیں اس کا ایمان پہ کوئی بات نہ آ جائے، کہیں اس کے ایمان پہ کوئی آنچ نہ آ جائے. اب جو شخص 5 کل اسی ترتیب سے پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایمان کو محفوظ کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو محفوظ کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں اتنی پختگی لے آتا ہے کہ اس کے دل میں اپنے محبوب کی محبت ڈال دیتا ہے، کہ اس کے دل میں اپنے محبوب کی محبت ڈال دیتا ہے، اپنے دوستوں کی محبت ڈال دیتا ہے. جو شخص اس ترتیب سے یہ عمل کرتا ہوا آ رہا ہوتا ہے. اور سورہ اخلاص خاص کر، پتہ ہے آپ کو معلوم ہے کس چیز کے لیے سب سے بہترین ہے؟ اور وہ ہے رزق کے معاملات کے لیے. یعنی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رزق کشادہ کر دیا جائے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نیک و صالح اولاد عطا فرمائے، ہمارے روحانی رزق میں اضافہ ہو، ہمارے جسمانی رزق میں اضافہ ہو، ہمارے ظاہری رزق میں اضافہ ہو، ہمارے باطنی رزق میں اضافہ ہو، ہمارے جسم کی روح رزق میں اضافہ ہو، اور وہ برکت کے ساتھ ہو، نعمت کے ساتھ ہو، امن کے ساتھ ہو، سلامتی کے ساتھ ہو. تو وہ اسی ترتیب سے پڑھنا شروع کر دے چاروں کل، وہ ان تمام سے محفوظ ہو جاتا ہے. اب ہم نے سورہ جن 1 مرتبہ پڑھی، سورہ کافرون 2 مرتبہ پڑھی، سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھی، اب سورہ فلق ہم 4 مرتبہ پڑھیں گے. اچھا، ہر دفعہ میں بسم اللہ پڑھی جائے گی، ہر دفعہ میں بسم اللہ پڑھی جائے گی. جب 4 مرتبہ ہم سورہ فلق پڑھیں گے نا، تو سورہ فلق کا پڑھنے والا سب سے پہلے جو محفوظ ہوتا ہے نا، وہ ہر قسم کی ہوائی اور ان مخلوقات سے محفوظ ہو جاتا ہے جو آپ سے حسد رکھتی ہوں، جو آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہوں. یعنی کہ اب آتشی مخلوق بھی ہے، آبی مخلوق بھی ہے، ہوائی مخلوق ہے. اچھا، ہوائی مخلوق وہ مخلوق ہوتی ہے جو ہماری نظروں سے تو اوجھل ہے، لیکن ہوا کے ذریعے جب ہم سانس لیتے ہیں نا تو وہ ہمارے جسم کے اندر ان کا آمد کا سلسلہ اور خارج کا سلسلہ جاری رہتا ہے. ہماری جو بیماری کی سب سے بڑی وجہ جو ہے نا، وہ انہی مخلوقات کا ہمارے اندر داخل ہونا اور پھر وہاں پہ قائم مقام ہونا، یعنی کہ نکلنا نہیں. یعنی کہ ہم سانس اندر کھینچتے ہیں اور باہر نکالتے ہیں. یہ ایک طریقہ کار ہے، نظام تنفس کا طریقہ کار ہے یہ ہمارا، یہ سانس کا نظام ہے ہمارا. لیکن اگر در حقیقت اگر دیکھا جائے تو ہم ان مخلوقات کو، جو سلامتی کی مخلوقات ہیں اور جو شر کی مخلوقات ہیں جن کا تعلق ہوائی سے ہے، جب ہم سانس کو اندر کھینچتے ہیں نا تو وہ ہمارے جسم کے اندر داخل ہوتی ہیں، جس کے ذریعے دیکھا نہیں ہے آپ نے کہ ہمارے جسم میں بیکٹیریا بھی جا رہے ہوتے ہیں، ہمارے جسم کے اندر جراثیم بھی جا رہے ہوتے ہیں. ہاں، سانس کے ذریعے ہم بیمار بھی پڑتے ہیں. سانس کے ذریعے جب ہم کھینچتے ہیں، جب ہمیں کوئی ہوا آکسیجن نہیں مل رہی ہوتی، فوراً ہماری حالت ڈسٹرب ہو جاتی ہے، ہمیں سانس لینے میں تنگی ہو جاتی ہے، پریشان ہو جاتے ہیں، ہمارا جسم لاغر ہونے شروع ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فلق پڑھنے والا شخص کو ان مخلوقات سے محفوظ فرما دیتا ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ اسی ترتیب کے ساتھ اگر سورہ فلق کو ناس کے ساتھ ملا دیا جائے تو یہ معوذتین صورت بن جاتی ہے، کہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے کہ انسان کو جادو سے محفوظ رکھتی ہے. یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب جادو ہوا تو حضرت جبرائیل سورہ فلق اور سورہ ناس لے کر ہی روح زمین پر نازل ہوئے تھے. ہم نے سورہ جن پڑھی 1 بار، سورہ کافرون پڑھی 2 بار، سورہ اخلاص پڑھی 3 بار، سورہ فلق پڑھی 4 بار، سورہ ناس پڑھیں گے 5 بار. اب سورہ ناس کا جو تعلق ہے
وہ انسان اور جنات کے شر سے بچنے کے لیے، یعنی کہ ہر قسم کی وہ آبی مخلوقات کہ جس کا تعلق پانی سے ہے. اب پانی سے جس کا تعلق ہے اس میں اکثر یہ شیاطین موجود ہیں، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. آپ نے فرمایا کہ شیطان سورج غروب ہونے کے بعد اپنا تخت جو ہے نا وہ سمندر کے اوپر لگاتا ہے اور اپنی مخلوقات کو پکارتا ہے، اپنی ذریت کو پکارتا ہے شیطان. اور تمام شیاطین جو روئے زمین پہ شر پھیلا رہے ہوتے ہیں وہ سب ایک ایک کر کے شیطان کے اوپر حاضر ہوتے ہیں، اور شیطان ان سے پوچھتا ہے کہ تو نے آج کیا کام کیا، تو نے آج کیا کام کیا، تو نے آج کیا کیا. تو سب شیاطین جو کام کر رہے ہوتے ہیں، جو شر پھیلا رہے ہوتے ہیں، جس میں وہ مامور ہیں، وہ سب اپنی ڈیوٹیاں دے رہے ہوتے ہیں، بتا رہے ہوتے ہیں اس کو. کہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ جب وہ پانی پہ اپنا تخت لگاتا ہے، جب اپنی ذریت کو پکارتا ہے، تو اس میں وہ شیطان جو میاں بیوی کے اندر نفاق کو پیدا کرتے ہیں، دشمنی کو پیدا کرتے ہیں، بغض کو پیدا کرتے ہیں، اور یہاں تک ان دونوں کو علیحدگی کروا دیتے ہیں، وہ شیطان، حضور نے فرمایا کہ وہ شیطان اپنی اس ذریت کو کھڑے ہو کے اپنے گلے سے لگا لیتا ہے. یعنی کہ سب سے بڑا گناہ اور سب سے بڑا کام کیا ہے کہ میاں بیوی کے اندر نفاق پیدا کرنا، دشمنی پیدا کرنا، شک پیدا کرنا. یہ شیطان کا ایک ایسا وار ہے کہ جس سے بڑے بڑے گھر اجڑ جاتے ہیں، اور جو طلاق ہو جاتی ہے نا، کہتے ہیں کہ روئے زمین پہ سب سے برا عمل جو ہے نا، جو اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہے، وہ طلاق کا معاملہ ہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چاروں کل پڑھنے والوں تمام لوگوں کو ان تمام شرری مخلوقات سے محفوظ فرما دیتا ہے، جو آتشی ہوں، جو بادی ہوں، جو خاکی ہوں، جو آبی ہوں. لیکن جو اخلاص ہے نا، سورہ اخلاص، اس کا تعلق ڈائریکٹ روح سے ہے. کہ قل هو اللہ احد، اے نبی آپ فرما دیں اللہ ایک ہے. کیونکہ سب سے پہلے انسان نے جو نا، انسان نے سب سے پہلے کچھ کہنے سے پہلے صرف سنا تھا جو اس کی روح نے سنا تھا. جو سب کچھ بننے سے پہلے جب رب نے فرمایا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو تمام روحوں نے سنا تھا پہلے، اس کے بعد بولا تھا قالو بلا، کیوں نہیں. لیکن حضور سے کیا فرمایا، اے محبوب تم کہہ دو کہ اللہ ایک ہے. یعنی کہ یہاں پہ لفظ احد کا استعمال ہوا ہے، جو مقام احدیت پہ دلالت رکھتا ہے. اور یہ حضور ہی ہے کہ جن سے رب نے فرمایا کہ قل هو اللہ احد. ان پانچوں کلوں کو اگر اس ترتیب کے ساتھ پڑھا جائے، آئی بات سمجھ میں کہ سورہ جن ایک بار پڑھی جائے، سورہ کافرون 2 بار پڑھی جائے، سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھی جائے، سورہ فلق 4 بار پڑھی جائے، سورہ ناس 5 بار پڑھی جائے. یہ ایک ہو گیا. اس طریقے سے 5 مرتبہ کرنا ہے. اچھا آپ اس کو اس ترتیب سے بھی کر سکتے ہو کہ ہر نماز کے بعد اس ترتیب سے پڑھ لو. ہر نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے، آفس میں ہوتے ہیں، کوئی معاملہ ہوتا ہے، بزی ہوتے ہیں، آفس میں ٹائم نہیں ملتا، تو پھر آپ عشاء کی نماز کے بعد فجر سے پہلے پہلے کسی بھی وقت پڑھ لو، یا اس کے علاوہ جب آپ کو وقت ملے آپ پڑھ لو. اس کی ٹائم کی اور دن یا رات کی کوئی قید نہیں ہے. آپ جب چاہو، جب جیسے چاہو اس کو پڑھ سکتے ہو آپ اس کو. اب یہ صرف 5 کل کا عمل کر لینے والا کتنے چیزوں سے محفوظ ہو گیا. اور ایک بات یاد رکھنا کہ جب آپ سورہ جن پڑھ لو نا، آپ اپنا ایک مقصد ذہن میں رکھ لو. جب سورہ کافرون پڑھ لو پھر دوسرے مقصد پہ آ جاؤ، سورہ اخلاص پڑھ لو تیسرے مقصد پہ آ جاؤ، سورہ فلق پڑھ لو چوتھے مقصد پہ آ جاؤ، سورہ ناس پڑھ لو 5ویں مقصد پہ آ جاؤ. اب جادو سے، جنات سے، حاسدین کی حسد سے، نظر بد سے، وباؤں بیماریوں سے، بلاؤں سے، ہر قسم کی ناگانی آفتوں سے،
ہر قسم کی شرری مخلوقات سے، آبی مخلوقات سے، خاکی مخلوقات سے، بادی مخلوقات سے اللہ تبارک تعالیٰ محفوظ کر دیتا ہے اس شخص کو. اب بتاؤ اس کے علاوہ کچھ ہے کہ جس سے آپ پناہ مانگتے ہو؟ آپ رب کی پناہ میں آ جاتے ہو، آپ رب کے حصار میں آ جاتے ہو، آپ اس دائرے میں آ جاتے ہو جو دائرہ رب نے اپنے محبوب اور خاص بندوں کے لیے کھینچا ہوتا ہے، صرف اس کا عمل کر لینے والا.